बिस्मिल्लाह। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस आ गई। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम लंदन। सबसे पहले तो मेरी माजरत कि काफ़ी अरसे की गैर हाजिरी है मेरी। उसकी वजह एक ये कि मैं 2 महीने के लिए लंदन से बाहर गया हुआ था। इन लंदन से बाहर से मुराद के बरतानिया से बाहर गया हुआ था। तो फिर वहाँ पर कुछ हेल्थ प्रॉब्लम हो गई, पता नहीं पॉइजन हो गया या फूड पॉइजनिंग होगी, काफ़ी तकलीफ रही। उस रिकवर होने में टाइम लगा और फिर यह है कि मैं कुछ रिसर्च कर रहा था कुछ मसले में, तो इस वजह से देरी हो गई है। तो वंस अगेन माय अपॉलॉजीज एंड इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि रेगुलरली आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो आज हम बात करना चाहेंगे जनाब कश्मीर के बारे में, और आज मेरे गेस्ट हैं जनाब अरशाद मलिक साहब, कई बार तशरीफ़ ला चुके हैं, किसी तारफ़ के मुताज नहीं हैं। सिर्फ ये नहीं कि इनका ताल्लुक वादी कश्मीर से है, वहाँ की सियासत को भी जानते हैं, और जिसको सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान कहा जाता है, वहाँ भी वो काफ़ी अर्सा रहे हैं। वो फिर बरतानिया में अब वो प्रैक्टिस करते हैं। कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं, शायर हैं। अरशाद मलिक साहब, वेलकम टू माय शो। थैंक यू डॉक्टर साहब, शुक्रिया। काफ़ी अरसे के बाद हमारी मुलाकात हो रही है। मैं आप बाहर थे तो इसीलिए मुलाकात ना हो सकी। असल में जब जब थर्ड वर्ल्ड कंट्री में जाए तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाते हैं, बात बात हेल्थ हर जगह हो सकते हैं। एनीवे लेट्स कम टू द टॉपिक। जनाब मैं चाहता हूँ कि आज बात की जाए यानी शबीर शाह साहब की साहबजादी और अल्ताफ साहब की बेटी, और यू नो बल्कि उनकी बच्ची के नाना जब साहब में बड़े मशहूर लीडर रहे हैं, सईद अली गिलानी साहब, वो जी। उनकी नवासी जो है वो इन दिनों तनकीद का निशाना बनी हुई है। तो ये बहुत से लोगों को पता नहीं है कि वजह क्या है। तो आप इस पर कोई रोशनी डाल सकते हैं कि इन बेचारियों ने क्या किया है? सर वाकई आपकी बात सच है कि ये प्रिंट मीडिया में और सोशल मीडिया पे एक दो दिनों से अननेसेसरली ये बड़ा हॉट टॉपिक बन चुका है। और जिनके फेसबुक पोस्ट पे कभी एक आदमी भी नहीं देखता था, तो उसने भी ये उसमें डाल के वो अपनी शोहरत के लिए। हालांकि इतना मसला नहीं है डॉक्टर साहब। बात ये है कि दो बच्चियों ने, एक का नाम रुवा शाह है जो अल्ताफ साहब की बेटी है। अल्ताफ साहब जेल में थे और वहीं से जब उनको हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहां पर वो फौत हो गए। और ये वो गिलानी साहब के दामाद भी थे। और दूसरी समा शाह शबीर अहमद शाह साहब की बेटी है। उनका एक बयान अपियर हो गया पेपर में, लोकल पेपर में, जिसमें ये लिखा था, पहले मैं रुवा शाह का, कि मेरे नाने की पार्टी से और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, राइट। और मुझे एक इंडियन सिटीजन, आम सी इंडियन सिटीजन हूं, मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, ये था। और समा शाह का भी ऐसा ही था कि मैं समा शाह डॉटर ऑफ शबीर अहमद शाह ये वाजिया कर देना चाहती हूँ कि मेरा डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, न मेरी उस आइडियोलॉजी से कोई ताल्लुक है। मैं एक आम इंडियन सिटीजन हूँ। ये बात सही है, ये कंफर्म भी की, मैंने बात भी की, समा से बात की। उसने कहा बिल्कुल ये मैंने ये बयान दिया है, अपनी मर्जी से दिया है। तो मसला ये क्यों दिया होगा? मेरे ख्याल में, मैं जो प्रिज्यूम करता हूँ, उनको ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत थी और उसके लिए उनसे कहा गया होगा कि आप ये स्टेटमेंट भी उसके साथ रखें। अब ये देखना है कि अब ये जो लोग, इसको उन्होंने बड़ा तनकीद, बड़े बड़े सर ये बता दें कि उनको ट्रैवल डॉक्यूमेंट तो ज़रा आदमी को जरूरत पड़ सकती है, वो कहाँ जाना चाहती थी और किस मकसद के लिए जाना चाहती थी? कहीं भी एजुकेशन के लिए। देखें, जहां तक समा का ताल्लुक है, समा ने यहाँ पे मैनचेस्टर से एलएलबी किया हुआ है। माशाल्लाह, बहुत अच्छा। एंड नाउ उसको एक जॉब यहाँ पे मिलने वाली है, तो इसमें एक लॉ फर्म में। तो इसलिए वो एग्जाम उसने SQE का एग्जाम देना था, तो उस सिलसिले में या कहीं और भी जाना चाहती हूँ। अब मसला ये है कि इन बच्चों ने क्या गलत कहा है? SQE कोई गलत नहीं कहा। सो फार मुझे
سما کا پتا ہے, سما کو میں جانتا ہوں, وی ہیو فیملی ٹرمز. اس کا واقعی اس پارٹی کے ساتھ یا اپنے والد کی جو سیاست ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں تھا. شی واز ہیئر 3 سال, اس کا فیس بک اکاؤنٹ بھی نہیں ہے. 3 سال اس نے مجھے کوئی ثابت کر کے دے کہ یہاں پر آپ کو پتا ہے کہ اپنی مشہوری کے لیے کچھ واقعی لوگ ایسے اچھی میٹنگیں بھی ہوتی ہیں, کچھ اپنا ڈور پیٹنے کے لیے بھی. اور مجھے پتا ہے کہ مجھے کہا گیا تھا کہ یہ اگر میٹنگ میں آ جائے, نہیں وہ نہیں آئی, اس کا ہے ہی نہیں اس کے ساتھ. اور دوسری یہ بات کہ کیا یہ ضروری ہے, میں آپ کو بتاؤں نا, اس میں جو سو کالڈ آزاد کشمیر کے کچھ لوگوں نے اس کو زیادہ اچالا ہے اور یہاں پر بھی کچھ لوگوں نے, وہ میں بات کروں گا. مسئلہ یہ ہے کہ کیا تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں, یعنی کہ وہ وکیل بننے کے لیے یہاں پر پہلے ایل پی سی کہتے تھے جس کو, اب اس اب نیا ایس کیو ای اس کا نام ہے, ایس کیو ای نام آ گیا. تو وہ یعنی بیسیکلی اگر وہ کر لیتی ہے تو وہ یہاں پر انگلینڈ میں پریکٹس کر سکتی ہے, یہی بات ہے نا؟ کر سکتی ہے. ابھی اس نے تو کیا کہ شبیر شاہ کی بیٹی ہو یا کسی اور کی بیٹی ہو, کیا اس کو نہیں ہے کہ وہ پڑھ کر اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے وہ یعنی پریکٹس کرے؟ دیکھیں میم, ایس کیو ای ایگزام جب آپ کرتے ہیں نا تو پھر آپ ایلیجیبل ہوتے ہیں وکالت کرنے کے. وہ آپ انڈیا میں کریں, وہ یہاں پہ کریں, جدھر مرضی ادھر کر لیں, ٹھیک ہے. لیکن ابھی ایس کیو ای اس نے کمپلیٹ نہیں کیا ہے, اپریل میں اس کا ایگزام تھا. تو اب یہ مسئلہ ہے کہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک یہ دونوں بچیاں 18+ ہیں, ان کے ووٹ بھی ہیں. کو دنیا کی مجھے کون سی ڈیموکریسی, کون سا قانون دکھائیں کہ جہاں پہ ایک بیٹی کا باپ کے ساتھ, باپ کی سیاست کے ساتھ اس کا ہم خیال ہونا ضروری ہے؟ بالکل نہیں ہے. دیکھیں جی, نانا کی سیاست کے ساتھ یا نانا کی سیاست نہیں, اس کا باپ بھی تو نانا کا بھی کہہ سکتے ہیں. ان کی یہ ضرورت نہیں ہے. اب یہ لوگ, اور دوسری مجھے یہ بات ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں کہ جتنے بھی کشمیر میں, جو انڈیا کی طرف کشمیر ہے, جتنے بھی لوگ ہیں تو وہ سب اپنی نیشنلٹی میں انڈین کا کالم لکھتے ہیں, کالم میں انڈین نیشنلٹی لکھتے ہیں. لکھنا ضروری ہے کیونکہ کشمیر نام یا جموں کشمیر نام کا کوئی ملک اس وقت دنیا میں ہے ہی نہیں. اچھا, میں اپنا بتاتا ہوں کہ پچھلے دنوں میں میرا ہیلتھ چیک اپ تھا, تو وہاں پر انہوں نے پوچھا کہ آپ کی ایتھنسٹی کیا ہے, تو میں نے ایشین لکھا. پھر اس کے بعد اس کے فردر ڈیفائن کرنا پڑتا ہے, آپ انڈین ہیں, پاکستانی ہیں, یا بنگلہ دیشی ہیں, یا سری لنکن, جو بھی. میرے پاس آپشن ہی کوئی نہیں ہے سوائے اس کی کہ میں میرے پاکستانی لکھوں, تو میں نے کلک کیا. تو آپ کے پاس بھی, جو آپ کے پاس بھی آپشن ہی نہیں ہے, بلکہ جو ساؤتھ ایشیا کے ہندوستان جنہوں نے انگریزوں سے آزاد کروایا, گاندھی جی, تو وہ بھی جب ٹریول کرتے تھے وہ اپنی اس وقت کیا لکھتے تھے پاسپورٹ پہ, یا جناح صاحب کیا لکھتے تھے. آپ انہوں نے افسوس اس چیز کا ہے ڈاکٹر صاحب, مجھے کسی چیز کا نہیں ہے. یہ جو 2 بچیاں ہیں نا, کیا یہ لوگ چاہتے ہیں, جو اس وقت جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں کشمیر کے لوگ, ہمارے کشمیر کے اور سو کالڈ آزاد کشمیر کے لوگ, وہ زیادہ اس پر لکھتے ہیں, کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بچیاں جس طرح باقی 40,000 لوگ ادھر آئے ہوئے ہیں کشمیر سے, اور اس وقت ان کی یہ حالت ہے, میجارٹی آف دیم کانٹ ایفرٹ افطار وہ کھجور کے ساتھ کریں. میری یہ بھی بات ہو رہی تھی, میجارٹی آف دیم. اور وہاں پر کل جناب علی, کیا وہ آ کے پھر ادھر زکوٰۃ پہ پلتی, صدقہ پہ پلتی؟ شبیر شاہ کی آئیڈیالوجی اپنی جگہ پہ, گیلانی صاحب, الطاف صاحب کی اپنی جگہ پہ, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس وقت جیل میں ہے. یہ سو کالڈ آزاد کشمیر کے لیڈر اور نمبر 2 نیشنلسٹ جھوٹ بولتے ہیں نیشنلسٹ. بیسیکلی میں ڈائیورشن نہیں کروں گا, لیکن مطلب بات یہ ہے کہ امان اللہ خان کی آئیڈیالوجی جو بھی تھی, کوئی اچھا کرے کہے یا برا کہے, وہ علیحدہ تھی. ان کی بیٹی جو ہے وہ تو اپنے خامد کے لیے کیا انتخابی مہم چلا رہی تھی, تو وہ جائز ہے. لیکن کیا وادی کی لڑکی جو ہے وہ اپنی مرضی سے یہی بات میں بتانا چاہتا ہوں. یہ جو نمبر 2 نیشنلسٹ ہے نا, بیسیکلی میرا تجربہ ہوا ہے,
کہ یہ پاکستان پالیٹکس کی بی ٹیم ہے. کیا کہا آپ نے, کیا کہا؟ پاکستانی, یہ پاکستان کی بی ٹیم ہے, یہ کوئی خود مختاری نہیں. اگر یہ خود مختاری ہوتے تو پھر اس وقت یہ ایسی باتیں نہیں کرتے. میں سب کی بات نہیں کرتا ہوں, لیکن جو لوگ ہیں اس میں, کوئی امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے, نہیں انہوں نے قوم کو بیچا, تمہارے باپ کے قوم کو بیچا. ہاؤ ڈو یو نو دیٹ رووا شاہ واز دی ممبر آف علی گیلانی's پارٹی؟ ہاؤ ڈو یو نو سما شاہ واز شبیر شاہ کی پارٹی میں؟ کبھی نہیں تھی, چھوٹی بچیاں ہیں. اور ایک بندے نے اس کو ایسے کیس سے جوڑا ہے, 2005 کا کیس جو شبیر صاحب کے نام کے خلاف تھا, چل رہا ہے اس کی انویسٹیگیشن. لیٹ دی لا ٹیک اٹس اون کورس. اور اس بچی کو اس کیس میں انوالو کرنا, جبکہ اس کی عمر اس وقت 4.5 سال کی تھی. اور شرم نہیں آتی ہے ان لوگوں کو. شبیر صاحب کی اپنی, میری بات سنیں, شبیر صاحب کی صحیح یا غلط سیاست اپنی جگہ پر, لیکن اس بچی کو اس میں نہ, اس کو گھر چلانا ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر شبیر شاہ صاحب کی بیوی ڈاکٹر نہ ہوتی, پیسے نہ کماتی, تو ان کو بھیک مانگنی پڑتی پھر, کیونکہ 6 سال سے وہ شخص بند ہے. اور یہ آزاد کشمیر کا سو کالڈ لیڈر اپنے آپ کو کہتا ہے یہ اس طرح سے. تو پھر کپواڑہ میں جب ان کے امان اللہ صاحب میرے لیے واجب الاحترام ہے, آئی کال میں فادرلی فگر, جب اس کی, اور ایک پتہ ہے کیا کہتا ہے, نہیں جی انہوں نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی. بھائی تمہارے لیڈر نے پھر تربیت کی تھی صحیح, جو ادھر کپواڑہ میں ووٹ مانگتی رہی. اور تم کو شرم نہیں آتی؟ تمہارا جو موجودہ لیڈر ہے یاسین ملک صاحب, وہ بیچارہ بھی پریشان ہے, کیا پتہ نہیں کیا نہیں, اس کی بیوی کون سے پرکس لیتی ہے, کبھی اس کو پاکستانی ایجنسی منسٹر بناتی ہے, کبھی اس کو وی آئی پی بناتی ہے, کبھی اس کی تنظیم چلاتی ہیں, کبھی اس سے پتہ نہیں کیا کیا میٹنگز کرواتے ہیں. اس وقت تمہاری تنقید کہاں گئی؟ اسی لیے میں کہتا ہوں تم لوگ اگر پاکستان کوئی چیز کرتا ہے, تم لوگ وہ نہ بھونکتے ہو, اس وقت تم لوگ چپ رہتے ہو. اور جب ادھر سے کوئی چیز ایسی آتی ہے, یہ جو فارم بھرا ہے, مجھے آپ بتائیں, یو نو بیٹر دین می, کوئی بھی سو کالڈ آزاد کشمیر کا آدمی جب کوئی سول ملازمت کے لیے اپلائی کرتا ہے, یا الیکشن کے لیے فارم بھرتا ہے, یا باقی معاملات میں, کیا ایسے فارم ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ ہم پاکستان کے حامی ہیں, ہم پاکستانی ہیں, یہ فارم ہوتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل جو کلیئرلی لکھنا پڑتا مطلب ہے. آپ لوگ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, آپ کا تو یہ رونا ہے کہ بھائی اگر ہم نہیں چاہتے کسی پارٹی کے ساتھ یا کسی ملک کے ساتھ, آپ ہمیں یہ کام کرنے ہی نہیں دیتے جب تک ہم سے لکھ کر آپ نہ لیں کہ ہم پاکستان کے وفادار رہیں گے, پاکستان کے یہ رہیں گے. یہ تو اگر آپ لوگ کرتے ہیں تو وہ جائز ہے, اگر انہوں نے کیا تو وہ ناجائز کیسے ہو گیا, یہ مجھے آپ بتائیں. میں یہی اصل میں کہہ رہا تھا, لیکن آپ نے جو ٹوک دیا, کہا یہ خاموش ہو جاؤں, میں خاموش ہو گیا. لیکن بات یہ ہے کہ باپ کے اچھے یا برے کام کی سزا اس کی اولاد کو نہیں مل سکتی. ٹھیک ہے, نہیں مل سکتی سر, شاہ کا صحیح اپنا ہے, کردار ہے, علی گیلانی صاحب کا اپنا, الطاف صاحب کا اپنا. ٹھیک, ٹھیک وہ ہے. یہ ان کی بیٹیوں کو یا بیٹیوں کو آپ ان کی سزا نہیں دے سکتے یا تنقید کا نشانہ نہیں بنا سکتے. پھر یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ تربیت نہیں ٹھیک تھی, حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے, ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا تھا, کیا ان کی تربیت میں فرق تھا؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کی بات نہیں سن رہا تھا, وہ اس نے کشتی میں بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا, کیا انہوں نے تربیت غلط کی تھی؟ یعنی یہ بات کیوں نہیں سمجھتے کہ کچھ چیزیں اللہ کے ہوتی ہیں, اللہ کسی کو ہدایت دیتا, کسی کو نہیں دیتا. میں یہ نہیں کہتا جناح صاحب کی بیٹی نے غیر مسلم سے شادی کی, اس پر تو پھر ہم اس کو جناح صاحب کو وہ کہیں گے کیوں کیا؟ نہیں, پھر بات یہ آتی ہے نا, جناح صاحب کو اس لیے نہیں کہیں گے, وہ ان کے پاکستان, پیارے پاکستان کا کیا کہتے ہیں, بنانے والا تو نہیں تھا بیچارہ, اس کے تو سر پر لگا ہے, بیسکلی گورنر جنرل رہا ہے. ٹھیک ہے جی, اس لیے جناح صاحب پاکستان تو انگریز نے بنایا نا, پاکستان تو انگریز نے بنایا, انگریز نے بنایا. بالکل صحیح بات ہے. اینی وے کمنگ بیک ٹو دس, مجھے یہ بتائیں کہ وہ تو بات ہم نے کلیئر کر لی ہے بھائی. میں پھر یہ کہوں گا, تھوڑا سا جواب دیں, کیا بھائی وادی کے لوگوں یا وادی کی خواتین یا بچیوں کا ذمہ ہے کہ وہ قربانیاں دیں؟ کیا وہ اپنے حالات کو ٹھیک کرنے کا ان کو وہ مجاز نہیں ہے, ان کا حق نہیں ہے؟ یہ مجھے بتائیں کہ کیا اگر وہاں سے لوگ آزاد کشمیر سے لوگ آگے پیچھے جاتے ہیں, ان پر کوئی فرض نہیں آتا؟ تو یہ اگر بچیاں جا رہی ہیں تو ہمیں سلوٹ کرنا چاہیے کہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہیں, جس سے فائدہ پہنچے گا سب کو.
ये जब बिल्कुल शऊर आएगा तो समझ उनको आएगी कि गुलामी क्या होती है, आज़ादी क्या होती है। और हमें फिर वही बात है कि धक्का किसने दिया था? ये हमारे इतने लोग जो है ना जी, बेचारे जान से गए, पूरी जनरेशन जो है ना हमारी तबाह हो गई। तो मुझे ये ट्रू बताएं सर, ट्रू। कि जिसको आपने कहा कि 2 नंबर नेशनलिस्ट हैं, वो से हैं हाँ दूध पीने वाले मजनू हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने 92-93 के बाद 1992-93 के बाद उनको कश्मीर याद नहीं रहा है। अभी रिटायर हुए हैं तो उनको कश्मीर आज़ाद हो गया, 2023 में उनको फिर याद आ गया। तो वो कहाँ सोए हुए थे जी। उस वक़्त? ये तनकीद करने वाले हैं जिनको इनकी तनकीद को नज़रअंदाज करना चाहिए। आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? सर मसला ये है कि अभी इनको पता है क्या परेशानी है। इनका नाम और इनकी तंजीम है, ये नहीं चाहते कि कश्मीर में अमन हो। कश्मीर में अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5-8 साल से अमन हो, साथ वो, ये है कि इनकी दुकानें चलती रहें। वही तो मैं कहता हूँ, 5-8 साल से वहां पर मार धाड़ में बहुत कमी आ गई है। वहां पर अब दुकानें 10 बजे रात को खुलती हैं। वहां पर अब चहल पहल थोड़ी शुरू हो गई है। वो कर्फ्यू का माहौल नहीं है, वो मार धाड़ का इतना नहीं है, बहुत कमी आई है। और ये लोग चाहते हैं कि नहीं, वहां के लोग मरे। भाई एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूँ, आजाद कश्मीर सो कॉल्ड 50% है, हमारा कश्मीर 100% है। यानी कि अगर वहां पर 1 करोड़ लोग रहते हैं, यहाँ पर 50 लाख लोग रहते हैं। ये 2 नंबरी खुद मुख्तारी में क्यों कहता हूँ? या तो आप जैसे लोग कहते हैं नहीं, हमें जो भी काम करना है पुरअमन तरीके से करना है, कानूनी तरीके से करना है, बंदूक का सहारा नहीं लेना। ठीक है सर, ये भी एक तबका है नेशनलिस्ट में। दूसरा ये तबका चाहिए 2 नंबरी, नहीं जी हमने बंदूक के जरिए इंडिया को निकालना है। इंडिया को बंदूक के जरिए निकालना है, पाकिस्तान को नहीं निकालोगे। पाकिस्तान बंदूक और देता है। और और तुम कहते हो कि दोनों ममालिक, बोथ कंट्रीज जो हैं, ये कंट्रीज हम पर काबिज हैं, हम दोनों से छुटकारा पाकर अलग मुल्क बनाना चाहते हैं, और बंदूक जमा करके किधर ले जाते हो? उधर। इधर कुछ नहीं करना तुम लोगों ने। मैं उनसे यह बात नहीं कहता कि जो पॉलिटिकली मसले को रिजॉल्व करना चाहता हूँ। मैं इन लोगों से कहता हूँ कि जो हथियार की बुनियाद पर, जिन्होंने हथियार उठाया और हथियार की बुनियाद पर बात करते हैं कि जब तुम श्रीनगर में बंदे को कहते हो अपने वर्कर को गोली चलाओ, तो मुजफ्फराबाद में अपने वर्कर क्यों नहीं कहते हो? श्रीनगर बंदूक पहुंचाने के लिए तुम्हें तो बड़ी मुश्किल आती है, इधर यहाँ तो अवेलेबल है। यानी कि ये चाहते हैं कि ये वादी के लोग और काबिल अगर कोई है, इसलिए मैं कहता हूं ये 2 नंबरी है। ये खुद मुख्तार ये नहीं है, ये पाकिस्तान की बी टीम है। अगर ये खुद मुख्तारी होते तो इतना इतना ही स्ट्रांग इनका जो है होता ना, ये फिर पाकिस्तान के खिलाफ भी होता। बस असल में यही बात है कि इनकी सारी स्ट्रगल जो है ना वो अगेंस्ट इंडिया है। पाकिस्तान तो उनकी मदद करने वाला है, पाकिस्तान का उनका अन्नदाता है, तो वो उसके अन्नदाता के खिलाफ तो नहीं जाते ना। अच्छा मुझे ये बात बताएं कि मैं जो टुवर्ड्स द एंड में बात ये करना चाहता हूँ भाई, मैं अपने बारे में कह रहा हूँ, आजाद कश्मीर के बारे, सो कॉल्ड आजाद कश्मीर के बारे में। हम तो जब जहाज देखना हो तो हम देखते हैं ये वो जहाज आ रहा ऊपर खुदा पर उड़ता हुआ। आपके यहाँ जी तो गर्मियों के हिसाब से डेली फ्लाइट्स आती हैं। अगर ट्रेन देखनी हो ना तो वो हमें जेल में जाना पड़ता है। ठीक है, सफर करना हो जेल में जाना पड़ता है। जी और जी। आपको ये भी बता दूं, जो लोग नहीं जानते कि पार्टीशन से पहले मीरपुर तक या जहाँ पर मेरा इलाका है वहां पर ट्रेन आया करती थी। अब वो पाकिस्तान वाले पटरी भी उठा कर ले गए हैं। मुझे बताएं कि हाँ मैंने माशाल्लाह। सुना है कि जो ट्रेन वहां पर चल रही है इन दोनों जम्मू कश्मीर में, वो बारामूला तक भी पहुंच रही है। इसके बाद चूंकि आपका तलब पहुंच रही नहीं सर, गलत इंफॉर्मेशन है। वो पहुंच चुकी है और पिछले 5 साल से चल रही है। मैं अच्छा। उसमें खुद खुद उसमें सफर कर चुका हूँ। बहुत प्यारी और सस्ती सस्ती टिकट। और अभी वो बानहाल तक चलती है, बानहाल से आगे तक। तो और उधर से उधमपुर भी आई है। अभी इस साल कहते हैं कि कोई 1-2 किलोमीटर बीच में रह गए हैं। तो इस साल ये कनेक्ट होगी फ्रॉम बारामूला टू जम्मू। लेकिन वो चल रही है बानाल तक, तो बारामूला, बारामूला श्रीनगर, अनंतनाग, काजीगुंड, वो तो चल रही है 5 साल से। नहीं नहीं, अच्छा, अभी थोड़ा सा इसमें एक ऐसा पुल भी है, मैं आपको बता दूं। मैं सो कॉल्ड आजाद कश्मीर में रहा हूं। वहां पर एक नाले में
کوئی پل ہے تو پچھلے 10-15 سال سے اس کو وہ کمپلیٹ نہیں کر پاتے. دریا پہ نہیں ہے, ایک نالے پہ ہے, اور وہاں کے جو جتنے بھی لوگ ہیں وہ روتے ہیں بھائی اس کو کمپلیٹ کرو تاکہ 2 علاقے آپس میں مل جائیں. یہ تو ادھر کی ہے. اور یہاں پر میں نے خود دیکھا ہے گڑی دوپٹا, اب بھی گڑی دوپٹا سے آگے اگر ایک نالے سے دوسرے نالے میں جانا پڑتا ہے, وہ رسی کی ڈولی میں لوگ چلتے, وہ کبھی گر بھی جاتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ جو جموں بارہمولہ ٹرین جو ہے, اس میں ایک ایسا برج وہ کنسٹرکشن کا شاہکار ہے. وہ کچھ لوگ ایشیا کا مجھے پتہ ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے ہائٹ پہ پنجاب میں ایسا برج وہاں پہ بنا دنیا کا. نہیں اصل میں جو میں ٹھیک ہے, بات کرتا اس میں بات یہ تھی تھوڑا سا میخلے میں بیسکلی میں اوڑی کے آنا چاہتا, سنا کہ اوڑی تک جا رہی ہے. میں جی جی, نہیں اب ابھی بارہمولہ تک جاتی ہے. البتہ ابھی یہ کوئی میں کل کی بات نہیں کرتا ہوں, آج کی بات کرتا ہوں. میں آج 10:30 بجے یہاں یو کے I was talking to my nephew. تو میں نے کہا کیسا, کہتا ٹھیک ہے, یہ جو ہم یہ کر رہے ہیں ادھر سے وہ باغ ان کی گھوڑے وڑے کروا رہے ہیں, تو ابھی یہاں پر لوگ آئے تھے وہ چونا ڈال رہے ہیں نشان. میں نے کہا کس چیز کا؟ کہتے ہیں کہ ٹرین ابھی بارہمولہ سے اڑی جائے گی اور یہ 310 فٹ چوڑا ٹریک ہے. میں نے کہا یہ تو بہت زمین پھر اس کے نیچے. کہتا ہے کہ بہت سارے ایریاز میں یہ انڈر گراؤنڈ جا رہی ہے. ہماری زمین میں 2 جگہوں سے ہماری زمین کو کراس کرتی ہے. کہتا ہے کہ ہم نے انجینئر کو کہا تھا کہ بھائی اتنا بڑا چوڑا 2-3 ٹریک کیوں بنانا ہے. اس نے کہا یہ آج کی بات نہیں ہے, وقت ایسا نہیں رہے گا. تو اس ٹرین نے پاکستان سے ہوتے ہوئے شاید ازبکستان, تاجکستان, افغانستان بھی جانا ہوگا. سینٹرل ایشیا میں جانا ہو. بالکل اصل میں ہاں, کر رہا تھا ہم نے یہ وقت یہ لڑائیاں ٹھیک ہو جائیں گی, لیکن اس ایریا کو یہ ٹریک بنے گا سینٹرل ایشیا تک. نہیں, جو آپ نے پہلے کہا کہ فلاں چل رہی ہے وہ مجھے پتا تھا. میں صرف جاننا چاہتا تھا بھائی یہ اوڑی والی جو بات ہے آپ نے وضاحت کر دی ہے. اوڑی کی نشاندہی ہو گئی ہے, اینڈ دی پیپل جن کی زمین اس میں آ رہی ہے ان کو کہا ہے کہ آپ بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ آپ ڈال دیں, بھیج دیں, وی ول ٹرانسفر یو, معاوضہ جو ہوگا. اور میرے خیال میں 3 ٹائمز جو زمین کی قیمت ہے سرکاری طور پر ان گاؤں میں, تو اس کو 3 ٹائمز زیادہ دے رہے ہیں معاوضہ. دیکھیں تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یعنی دونوں جو کھیتے ہیں سو کو آزاد کشمیر اور آپ کا جو کشمیر ہے اس میں تجارت ہونی چاہیے آپس میں, پھر کیا انڈیا پاکستان کے درمیان تجارت ہونی چاہیے؟ سر کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ تجارت میں کیا فرق ہے؟ تجارت تو ہونی چاہیے. تجارت اس میں دونوں کنٹریز کا فائدہ ہے. لیکن اس کا کنٹریز کا فائدہ ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو فائدہ نہ ہوتا ہو جس کی وجہ سے یہ گڑبڑ ہو رہی ہے. نہیں, ابھی میں آپ کو ایک چیز بتا دوں. مسئلہ یہ ہے کہ چاہے آپ ہی جانتے ہیں, میرا بھی وقت گزرا ہے پاکستان میں, یہ جو وہاں کے سول منسٹرز ہیں یا سول بڑے بڑے پرائم منسٹرز ہوں یا پریزیڈنٹ ہوں, میں ذاتی طور پر ملے ہیں ان سے, میں 14 سال رہا ہوں. پیپلز پارٹی وانٹس فرینڈشپ ود انڈیا. نواز شریف تو ہے ہی بزنس مین, وہ کہتا تھا کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے, ہمیں انڈیا کے ساتھ بزنس کرنی ہے. اما یہ جو کیا نام ہے عمران خان, یہی تھی 3 بڑی پارٹی نا. عمران خان بہت اس کی خوبی نہ ہو ایڈمنسٹریٹر اچھا نہ ہو, لیکن انڈیا کے ساتھ دوستی میں وہ بھی پہل کرتے ہیں. ہمیں اس نے کہا تھا کہ میں یہ کروں گا, لیکن آپ میں سے کون گارنٹی دے گا کہ کشمیر میں بندوق جو ملٹنٹ کے ہاتھ میں ہے بند ہوگی, تم کو یہی بندوق جناب علی ذلیل کرے گی. دیز ویر دی ورڈز آف عمران خان. لیکن فوجی جو ہے نا, اصل طاقت کشمیر کا مسئلہ فوج کے ہاتھ میں ہے. وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کے ساتھ ہمارے معاملات ٹھیک رہیں. اگر انڈیا اور پاکستان کے معاملات ٹھیک رہے تو پھر پاکستان کو ضرورت نہیں ہے اتنے فوجی ہاتھی پالنے کی. 55% بجٹ کیوں خرچ کرے گا؟
ٹھیک ہے. وہ کہتے نہیں نہیں اگر آپ نے ہمیں سٹرک نہیں کیا ہندوستان آ کے کھا جائے گا. اور وہ ہندوستان نے ابھی تک کچھ نہیں کھایا، لیکن ان فوجوں نے 50% بجٹ کھا کے پاکستان کو کنگال کر دیا. وہ نہیں چاہتے. اچھا میں اس میں یہی کہنا چاہتا تھا نا کہ جن تینوں کا آپ نے ذکر کیا، زرداری صاحب کا، عمران خان صاحب کا، نواز شریف کا، یہ تو چاہتے ہیں لیکن فیصلہ کرنے والی قوتیں کچھ ہو رہے ہیں. Anyway, وہی ہے. we leave it at that جناب. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. انشاءاللہ آپ کو دوبارہ تکلیف دی جائے گی. تو تھینک یو سر. خدا حافظ. لک آفٹر یور سیلف. تھینک یو سر. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ سر.